اور امت کی اجتماعیت کے لیے شرط ہے یہ کہ نئے اور پرانوں کو الگ نہ کیا جائے. تم جوڑ کرو گے 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کا تو امت یہ سمجھے گی کہ یہ تبلیغ جماعت کا کام ہے. یہ تبلیغ جماعت کا کام. جب بھی ہمارے کام کرنے والے عوام کو ساتھ لیے بغیر جڑیں گے تو یاد رکھنا کہ یہ امت کی گمراہی اور امت کے پیچھے ہٹنے کا سبب بنے گا. امت کی گمراہی اور امت کے پیچھے ہٹنے کا سبب بنے گا. پرانوں کی ترقی اور نئے لوگوں کی تربیت اس میں ہے کہ عوام اور خواص کو ہمیشہ ملا کے رکھو. پرانوں کی ترقی اور نئے لوگوں کی تربیت اس میں ہے کہ عوام اور پرانوں کو ملا کر رکھو. وائل بن حجر شہزادے آئے, آپ نے ان کی تشکیل حضرت معاویہ کے ساتھ کی. پرانے تھے لیکن انتہائی فقیر تھے. کہا کہ لو معاویہ یہ تمہارے حوالے ہیں, یہ تمہارے حوالے ہیں, ان کو دین سکھلانا اکرام کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے. جس کے پاس پہننے کو جوتے نہ ہوں وہ آنے والے کو کھلائے گا کیا؟ کتنے فقیر تھے, کتنے فقیر تھے, لیکن چلے لے کر حضرت معاویہ پیدل اور شہزادے گھوڑے پر. حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ وہ شہزادے بے وائل میرے پیر جل رہے ہیں, زمین گرم ہے, مجھے اپنے جوتے دے دو. کہنے مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے جوتے پہننے. کیا مطلب؟ تو آگے چلے اور زمین گرم ہو گئی, دھوپ تیز ہو گئی. کہ مجھے سوار کر لے اپنے ساتھ, کہ نہیں لوگ آگ جلائیں گے کہ ایک فقیر بادشاہ کے ساتھ سوار ہے. ایسے ہی پیدل چلے تو برداشت کر لیا. پرانوں کی نئے لوگوں کی تشکیلیں پرانوں کے ساتھ اس لیے ہوتی تھی. نئے لوگوں کی تشکیلیں پرانوں کے ساتھ اس لیے ہوتی تھی. برداشت کر لو, نئے آدمی ہے, بادشاہ کے زمانے کے ماحول سے آئے ہیں, اسلام کی محبت میں آئے ہیں. یہ تو نہیں کہ پرانے تو نئے سے آرام کرے اور نئے لوگوں پر اصول چلے, کہ نہیں برداشت کرتا. چنانچہ زمانہ گزرا, پھر زمانہ گزرا, پھر زمانہ گزرا, پھر زمانہ گزرا. معاویہ کا زمانہ آ گیا. وہ تو ہو گئے امین امین بن گئے. حضرت وائل نے آ کر اجازت چاہی دروازے پر کہ میں اندر آ سکتا ہوں. حضرت معاویہ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر تھا, میرا تخت بہتر ہے. اور فرماتے تھے کہ پرانے کو ترقی ہو گئی اور نئے آدمی کی تربیت ہو گئی. وہ معذرت کرنے لگا, امین معاف کر دیجیے, ہمارا زمانہ جاہلیت کا, ہم زمانے جاہلیت کے ماحول سے آئے تھے, اسلام کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھے, اس لیے اس وقت آپ کی ساری گستاخی ہو گئی, معاف کر دیجیے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں امت کو آپس میں ملانا ہے, امت کو آپس میں ملانا ہے. اگر طبقاتی جوڑ کرو گے تو اس سے امت نہ بنے گی. امت کا بنانا یہ ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کر دو. امت کا بنانا یہ ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کر دو. کتنے بھی خواص ہوں, جب تک وہ عوام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک اللہ کی رحمتوں کے سائے میں نہیں آئیں گے. کتنے بھی خواص ہیں, جب تک وہ عوام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے
اللہ کے رحمت کے سائے میں نہیں آئیں گے. حضرت فرماتے تھے یہاں کے مقیمین سے کہ یہ جو مجمع آتا ہے اس مجمع کے ساتھ گھس کے بیٹھا کرو کہ اللہ کے راستے کی تکالیف کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہیں بھی چھیٹا عطا فرما دیں. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تمہارے لیے ایسا کا منصوب ہے تمہارے لیے ایسا کا منصوب ان کے ساتھ گھس کے بیٹھا کرو تو ان کی اس راستے کی تکالیف کی وجہ سے اور دعوت اللہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہیں ان کا چھیٹا تمہیں مل جائے گا. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے پرانوں کو نئے لوگوں کو خواص کو اور عوام کو مالداروں کو غریبوں کو جہاں تک ہو سکے ان کو اکٹھا کرو امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کو ختم کرنا بس یہی امت بنانا ہے. امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کو ختم کرنا بس یہی امت بنانا ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رؤساء مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا ایک جوڑ الگ ہو جائے یہ رؤساء مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا ایک جوڑ الگ ہو جائے. اس میں یہ جو آپ کے فقراء صحابہ ہیں ہمارے غلاموں کی ان کی حیثیت نہیں ہے قبر سے ان کے بدبو آتی ہے یہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ کو خیال ہوا کہ ان کے کام میں بات تو پڑ جائے یہ اسلام کی دعوت تو سنیں ان کام میں بات تو پڑے. اگر یہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے ان کے لیے ایک وقت طے کر دیا لیکن اس وقت ہماری جو مجلس ہوگی وہ ان کے ساتھ ہوگی. اپنے صحابہ سے سب سے فرما دیا کہ دیکھو یہ وقت ان کے لیے طے کر دیا گیا ہے اس وقت میں تم میں سے کوئی نہ آئے. اور ٹویل بھی طے کر دیا اور تحریر میں بھی تحریری طور پر طے کر دیا. باقاعدہ تحریر لکھی گئی کہ یہ وقت رؤساء مشرکین سے ملاقات کا خصوصی جوڑ. اس پر عمل شروع ہوا. وہ آئے تو جتنے بھی صحابہ تھے سب ادھر ادھر ہو گئے بھائی یہ وقت ان کے لیے ہے. وہ آ کر بیٹھے بات سننے کے لیے. اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ اس وقت لے آئے عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی. انہیں کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا نابینا اور چیخے دروازے پر سے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ. اللہ نے آپ کو سکھلایا مجھے بھی سکھلائیے. وہ آپ کو غصہ آیا. ان کی آمد پر ناگواری ہوئی. آپ کی پریشانی پر بل آ گئے کہ یہ وقت ان سے ملاقات کا ہے تم اس وقت کیوں آئے. بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. تنبیہ ہوئی آپ کو تنبیہ ہوئی اس پر کہ جو لوگ صبح شام اللہ کے رضا والے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور طلب سے بات کرنے والے ہیں ان کو تو آپ نے روک دیا. اور جن میں جو ابھی سامنے نہیں آئے ان کی آپ کوشش میں ہیں. آپ نے فوراً فرمایا علی کہاں ہے رکاوٹ کہ پھاڑ دو اس کو. آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو جما کے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان جو دن رات اللہ کی رضا والے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. اپنے آپ کو جما کر رکھیں گے درمیان. اس لیے میں نے
عرض کیا کہ ہمارے